जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने वक्फे से पहले आपसे कहा कि आज का जो मौजू है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ कैसे डिस्कस करनी है और किससे करनी है। अगर हम पर्सनल बातें, अगर अपने पर्सनल इश्यूज़ सामने वाले पे भरोसा करके उसे बताते हैं, तो क्या वो हमारे साथ गलत कर सकता है? अव्वल तो वो करता है। क्यों करता है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है नाज़रीन इकराम कि हम एतमाद करते हैं, लेकिन आजकल लोग आपके एतमाद को ठुकरा कर आपको मुश्किल की तरफ ढकेल देते हैं। हम अपनी अपनी पर्सनल तस्वीर भी कह सकते हैं नाज़रीन किराम, हम दे देते हैं, लेकिन जब हम अपनी पर्सनल तस्वीर देते हैं तो वो उनका मिसयूज़ करते हैं। फिर आपको वो धमकाते हैं, डराते हैं, फिर आप वो करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो वो चाहता है। नाज़रीन किराम, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि किस तरह से हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कॉल है, आइए चलते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बारिश के बाद से ना टॉयलेट का पानी का भरा हुआ है, गड्ढे खुले, कोई सुखाने वाला नहीं है। मुझे अपनी लोग आपके तहत जो है ना चंदा करके अपने आपस के अंदर कोशिश लगे हैं, बहुत बड़ी मुझे आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हेलो जी, हेलो, आप टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिए, आपकी आवाज़ मुझ तक सही से आ सकेगी। नाज़रीन करम, कॉल ड्रॉप हो गई। मैं आपसे नाज़रीन करम, अगर आप कॉल करें तो कम से कम टीवी की आवाज़ को बंद कीजिए, ताकि आप और मैं बात कर सकें, आपके मसाइल में सुन सकूं। और नाज़रीन करम, हम किसी के साथ अपने मसले डिस्कस करते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे हमें क्या होता है, फिर वही जो हमारे मसले होते हैं वो एक मसला बन जाते हैं, एक बड़ा मसला बन जाते हैं। हम एतमाद करके सामने वाले पर बता तो देते हैं उसे कि मैं इस परेशानी में हूँ या मेरे साथ ये मसला है। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? फिर लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन इकराम, कॉल्स आप करें, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो इशू है, ये जो मसला है, इसे आप लोग कैसे देखते हैं। और आज जो हमने टॉपिक रखा है कि अपने मसलों को कैसे हल करना है, हम अपनी मुश्किलात को हल करने के बजाय उन मसलों में डूबते जाते हैं, उन परेशानियों में डूबते जाते हैं। हम एक मसले को डिस्कस करते हैं अपने सामने वाले से, भरोसा करते हैं दोस्त से या कोई भी अजीज़ होता है, लेकिन नाज़रीन करम, होता क्या है कि वो मसला बढ़ता जाता है, फिर वो ब्लैकमेलिंग की तरफ आ जाता है। हम भरोसा करते हैं सामने वाले पर कि मैं इस तरह से, या मोहब्बत, ऐसा भी है आजकल, दोस्ती के नाम पर भरोसा, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपकी तमाम पर्सनल बातें आपसे जान लूँगा, जानने के बाद क्या होगा, फिर मैं आपको ब्लैकमेल करता हूँ। और जब आपको ब्लैकमेल करता हूँ तो आप मुझसे डर जाते हो, जब डर जाते हो तो फिर आप ख़ुदकुशी की तरफ जाते हो। ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना। हमारी बहनों को, हमारे तमाम लोगों को अब डरना नहीं है, अब आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि बाखबर कराची जो प्रोग्राम है, ये इसीलिए हमने इसका इनेकाद किया है कि हम उन तमाम मसाइल को जान सकें, परेशानियों को जान सकें जिन परेशानियों में आप मुब्तला हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, मौत का सबब बनता है, ख़ुदकुशी का सबब बनता है। ऐसा नहीं है। आजकल यही हो रहा है कि हम अपनी पर्सनल तस्वीर, जो मेन इशू है नाज़रीन, बार बार मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा है, हम अगर किसी के भी साथ अच्छाई करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ क्या करता है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आप बाखूबी जानते हैं। कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यही मसला है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं अच्छाई के लिए, लेकिन वो हमारे लिए बुराई साबित होती है। तो नाज़रीन इकराम, हमने किसी पे अगर एतमाद करना है, किसी पे अगर भरोसा करना है, तो देखभाल के करना है। अगर आप किसी से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस भी करते हैं तो उन तमाम चीज़ों को सोच के कीजिए कि गोया हम जब इनसे ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हम किसी परेशानी में तो नहीं आ जाएंगे। हम अपनी परेशानी तो बता रहे हैं, लेकिन गोया कि हम उस परेशानी में मुब्तला तो नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, एक टेलीफोन कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
پھر لائن ڈراپ ہو گئی. لازمی سی بات ہے کہ سنگل ڈراپ ہو رہے ہیں. ناظرین کرام، اگر ہم اپنی زندگی کے مسائل، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں یا دنیاوی ہوں یا آپ کے پہلے کے شادی سے پہلے کے کچھ وعدے، کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو ہم شادی کے بعد کسی پر اعتماد کر کے بتا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جسے ہم بتاتے ہیں پھر وہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے. پھر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری بات کو مانو ورنہ میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گا یا تمہارے شوہر کو بتا دوں گا. انہی باتوں سے گھر ٹوٹتے ہیں. ناظرین کرام، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. فہد خان بات کر رہا ہوں، سٹی ریلوے کالونی. جی 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 فراق بولیے. آج کا جناب جو میرے موضوع ہے، علاقے میں جو ہے گزشتہ 1 ماہ سے جو ہے سیوریج کا نظام دھرم برہم ہے. اس سے ہم نے علاقے چیئرمین کو درخواستیں دی بہت ساری، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میرا ان کا جو ہے ایم پی اے 7 سے زمانے کیسر امتیاز جو ہے UP 26 کے چیئرمین ہے. علاقے میں اتنی غلاظت بھر گئی ہے کہ جتنے کتنے جو ہے نا گٹر کا پانی بھر گیا، لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو اس پر براہ کرم جو ہے نا نظر ڈالیں. تو آپ نے وہاں کے جو UC چیئرمینز ہیں یا جو سیوریج کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیا آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے مسلسل علاقہ متین میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کری، تو ان کا یہی جو ہے نا کہ ہمیں آئے کرتے جو ہے اپنے جو معاملات کو اسی ڈال دیتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بھائی جب اختیارات نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سیٹوں پہ براجمان کیوں ہے، چھوڑ دیں. پھر علاقہ متین اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا کام کریں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ووٹ مانگنے تو آپ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے دروازوں پر، لیکن ہمارے مسائل جو ہے نا حل نہیں کر سکتے. ایسے ہی جو ہے علاقے ہمارے PA 110 کے MPA 7 سے زمان دوسرے پہ تو تنقید جو میڈیا پہ آ کے پوچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علاقے کے مسائل پر جو ہے نا ان کی بالکل بھی نظر نہیں ہے. اور UP 26 کے چیئرمین کیسر امتیاز صاحب ہیں، MPN کے ہیں، وہ بھی علاقے پہ بالکل بھی ان کی کوئی نظر نہیں ہے. لیکن ہم ضرور بات کریں گے اس ایشو پہ جو آپ نے بتایا ہے کہ پانی. ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ کے کال کا. ہم ضرور بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے بات کی جائے. ناظرین کرام، سیوریج کا نظام تو پورے کراچی میں درہم بھرم ہو کے رہ چکا ہے. عوام اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں، چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو یا بجلی کا. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم بھرم ہو کے رہ چکا ہے. عوام اپنی مدد آپ کے تحت ان تاروں کو بارش کے ماحول میں خود اپنی مدد آپ کے تحت ان کو لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کے الیکٹرک کے نمائندوں کو آپ کال کرتے ہیں تو وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن نہیں آ پاتے. علاقے کئی گھنٹوں تاریکی کا شکار رہتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، جب سب کچھ عوام نے ہی کرنا ہے تو آپ ووٹ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کیوں اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں عوام سے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم یہ کریں گے، ہم روڈ کو تعمیر کریں گے، ہم گھر گھر پانی پہنچائیں گے، بجلی کا نظام بہتر ہوگا. یہ حکمران وعدہ تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے. ہم یقیناً انہی مسئلوں کے شکار ہیں. کراچی کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. ناظرین کرام، کراچی وہ جو پورے پاکستان میں صنعتی معاملات میں صنعت کا ایک بہت بڑا یہاں پر کردار رہا ہے. دور دراز سے لوگ یہاں پر کمائی کے لیے آتے تھے اور یہاں پر آج اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں ان کی. ناظرین کرام، یہ وہی کراچی ہے جو باہر کے لوگوں کو محبت دیتا ہے، لیکن جب کراچی کے اپنے لوگوں کی بات ہوتی ہے، جو کراچی کے مقامی لوگ ہیں، ان کے علاقوں کو نہیں دیکھا جاتا. ستیلے پن جیسا سلوک کیا جاتا ہے. الیکشنوں سے پہلے تو دعوے کیے جاتے ہیں، محبتیں کی جاتی ہیں، محبتیں جتائی جاتی ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہی عوام ہوتی ہے کراچی کی جو اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے کہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس سیوریج کے نظام کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کیسے کر پائیں گے کیونکہ ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اب جن کے پاس ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس ہے وہ اندر بیٹھے UC میں بیٹھے آرام کر رہے ہوتے ہیں. عوام پریشان ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا. اور جب ہم UC چیئرمین کے طرف جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، DMCs کے چیئرمین سے بات کرتے ہیں،
تو وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. ارے بھائی جب فنڈنگ نہیں ہے تو آپ نے اس ادارے کو کھولا ہوا کیوں ہے؟ تالا لگا دیجئے. جب آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے تو آپ کیوں اس طرح سے بیٹھ کر عوام کے مسائل کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن حل نہیں کر پاتے؟ تو ناظرین کرام یہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا. لیکن ناظرین کرام یہ ایشو تو ہم جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے ہم اسی بات پر چل رہے ہیں اور انہی ایشوز پہ بات کرتے ہیں، بجلی اور سیوریج کے نظام پر، جو بہت بڑا ایشو ہے کراچی شہر کا. کراچی شہر کو ستیلے جیسا وقار اور محبت ملتی ہے، اور یہ وہی کراچی ہے ناظرین کرام جہاں پر آپ لوگ آ کر اپنے روٹی روزگار کو بہتر بناتے تھے. لیکن آج کا یہ المیہ ہے کہ کراچی کی جو عوام ہے وہ اس قدر پریشان ہیں، اس قدر غربت کا شکار ہو رہے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. عوام جن پر اعتماد کر کے اقتدار میں بٹھاتے ہیں وہ اقتدار میں آنے سے پہلے تو بہت بڑے وعدے کرتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہی عوام ہوتی ہے کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کچرے کو ایک طرف لگاتے ہیں، پانی کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عوام یہ سارے کام کرتی ہیں. اب جب سب عوام نے ہی کرنا ہے ناظرین کرام، جب عوام ہی ان سب چیزوں سے اپنی مدد کے تحت کریں گے تو پھر آپ تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھیے نا، آپ چھوڑ دیجئے. آپ اقتدار میں اچھے نہیں لگیں گے جب تک آپ اپنی عوام کو بہتر سہولت میسر نہیں کر سکتے. بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو کسی کو دکھ نہ دے، جو کسی کی تکالیف کو سمجھے. اور ناظرین کرام میرا جو آج کا موضوع ہے، جو میں نے تمام ایشوز پہ بات کرنی تھی، لیکن جو مین مقصد ہمارا ناظرین کرام آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں بلیک میلنگ کا. ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں، سامنے والا آپ کے اعتماد پہ کس طرح سے عمل پیرا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے. آپ اپنے دکھ تو اس سے شیئر کر لیتے ہیں لیکن ان دکھوں کو مزید بڑھا دیتا ہے. آپ اپنی تصاویر اسے شیئر کرتے ہیں، اپنی پرسنل لائف اسے شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں خودکشی کرنی پڑتی ہے. ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو. جہاں تک لڑکیوں کا سوال ہے تو لڑکے بھی بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں لڑکیوں سے، اور لڑکیاں شکار ہوتی ہیں بلیک میلنگ کا لڑکوں سے. مطلب حساب برابر ہے. تو ہم کیوں نہ ناظرین کرام بلیک میلنگ ہونے کے لیے اپنے مسائل کو دوسرے تک پہنچاتے ہی کیوں ہیں؟ اگر ہم اپنی پرسنل گفتگو، اپنے پرسنل مسائل جو ہوتے ہیں وہ سامنے والے کو اس طرح سے بتائیں کہ آپ سیکیور رہیں. جب آپ سیکیور رہیں گے تو آپ اپنے مسائل یا اپنی پریشانی کسی کو بتائیں گے تو وہ آپ کو بلیک میلنگ کا شکار نہیں بنا سکتا. اگر آپ بلیک میل ہوں گے بھی تو آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو بلیک میلنگ کا شکار نہ بنائے اور آپ کو بلیک میل نہ کر سکیں. تمام ایشوز ہیں لیکن سب سے بڑا ایشو آج کل موبائل فون کا ہے. موبائل فون پہ ہم اپنی پرسنل گفتگو کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں. ہم اپنا سمجھ کے اپنی بیوی کی، اپنے شوہر کی بات سامنے والے سے کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے اچھی ہیں یا بری ہیں. لیکن ناظرین کرام وہ باتیں ہمارے لیے اکثر اور بیشتر بری ثابت ہوتی ہیں. پھر وہ باتیں آپ کی زندگی میں کھوکھلا پن لے آتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں آپ. جو لائف آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے پھر ان باتوں کے بعد وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے تو آپ اتنی سی بات سے پریشان ہوتے ہیں، پھر آپ اتنی بڑی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی بات اپنے دوست سے شیئر کر دی، کیا وہ میری بیوی کو بتا نہیں دے. میں نے اپنے شوہر کی بات اپنے دوست سے شیئر کر دی، کیا وہ میرے شوہر کو نہیں بتا دے. تو ناظرین کرام اس طرح گھر ٹوٹتے ہیں. گھر ٹوٹنے کی اصل وجہ ہم خود ہوتے ہیں. اگر ہم وہ ساری باتیں اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے ڈسکس کر لیں کہ میں ان مسائل میں ہوں یا میں ان مسئلوں میں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم طلاق جیسے اس ماحول سے باہر آ جائیں گے اور ہم یقیناً اچھی لائف گزار سکیں گے. ناظرین کرام آپ کال کریے، ہمیں بتائیے آج کے موضوع کے بارے میں.
लेकिन मैं बार बार यही आपसे बात करूँगा कि अपनी बातें अपने तक रखें। अपनी बातें जब आप सामने वाले से शेयर करेंगे, उसे बताएंगे, तो वो यकीनन मुश्किल का सामना होगा आपके लिए। सोशल मीडिया का दौर है, आपकी जो चैट होती है, जो आप उससे मैसेजेस पे बात करते हैं या वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं या उसको अपनी तमाम बातें इस तरह से बता देते हैं कि जैसे वो आपका बहुत सगा है। लेकिन नाज़रीन किराम, आजकल कोई सगा नहीं है। आजकल हर इंसान किसी न किसी के पीछे लगा हुआ है कि ये कामयाबी की राह पे क्यों चल रहा है, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, ये इतना खुश क्यों है, ये अपनी बीवी से इतना क्यों मोहब्बत करता है, ये बीवी अपने शोहर से इतनी क्यों मोहब्बत करती है। लोग आपके अपने ही आपको खुश देखना नहीं पाते। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अगर आपको खुश रहना है तो अपनों पे एतमाद कीजिए, ना कि किसी गैर पे एतमाद कीजिए। जब आप अपनों पे एतमाद करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कभी परेशान हो सकेंगे। वजह ही यही होती है कि हम अपनों से ज़्यादा दूसरों पे एतमाद करके इतना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें, फिर मजबूरन हमारे अपने ही काम आते हैं। तो क्यों ना नाज़रीन किराम हम अपने अपनों से बात करें, हम अपने अपनों से मुश्किलात शेयर करें। तो मैं समझता हूँ कुछ अपने होते हैं जो आपके अपने नहीं होते। तो ये सारी बातें आज हम इस शो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपकी लाइफ कॉल्स हमें बताएंगी कि ऐसा क्यों होता है नाज़रीन किराम। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फ़े का। मिलते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिएगा।